اینڈ ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت. ہمارے ساتھ موجود ہیں گوہر بھائی اور میں نے فرمائش کی ہے ان سے کہ مجھے قصیدہ بردہ شریف سننا ہے. تو یہ سیگمنٹ کا ہم آغاز کرتے ہیں قصیدہ بردہ شریف سے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید القونین وثقلین محمد سید القونین وثقلین والفریقین من عرم ومن عجم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. جزاک اللہ خیراً. بہت ہی خوبصورت پڑھا اور اللہ تعالیٰ یہی نسبت قائم و دائم رکھیں. نہ صرف ہم ہمارے ارد گرد جتنے ہمارے چاہنے والے ہیں بلکہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اپنا عبادت گزار اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پڑھنے اور ان کی حمد و ثنا کرنے کا موقع دیتا رہے. اسی طرح پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. چلتے ہیں جی کچن کی طرف. دوبارہ بالکل سامیہ تیار ہے سب چیزیں اسمبلنگ دم. ہاں بس اسمبلنگ ہے. دہی بڑا آپ کے سامنے میں نے ہری چٹنی کے ساتھ اسے بنایا ہے اور اس کے اوپر میں بھگاڑ لگاؤں گی لہسن کا, ہری مرچیں, اس کے اندر لال گول مرچ ہے, زیرہ ہے اور کڑی پتہ ہے. اس کا میں نے بھگاڑ لگاؤں گی اور ساتھ میں اس کے اوپر تھوڑی گارنشنگ کروں گی. چاٹ مسالہ, لال مرچ پاؤڈر اور یہاں پہ سوئے اور میرے پاس پاپڑی رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ذرا کہتے ہیں نا ہماری برابر والے ملک کی جو ایک ریسیپیز ہوتی ہیں اس کا ایک فلیور آ جاتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے اگر آپ اس کو دہی بڑوں میں. برابر والا ملک ہے ہماری. اتنی بڑی ماشاءاللہ گجراتی سپیکنگ کمیونٹی ہے کراچی میں. جتنے آپ بھوری دیکھ لیں, جتنے ہمارے اندر کا میمن بھائی آپ نے جگا دیا سامنے. یہ باتیں کر کے کیسی بات کر رہی ہیں, ہم تو بچپن سے یہ کھا رہے ہیں. اور میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں, میں نے ایک دفعہ جو پاپڑی ہے آپ اس کے اوپر اسے گول پاپڑی ٹوٹی ہوئی نہ ہو, آپ اس کے اوپر چھولے اور آلو والے جو چھولے ہوتے ہیں نا جو اسے کاٹھی والی چھولے کہتے ہیں, آپ اس میں رکھیں تھوڑا ڈرائی فارم میں. آپ بڑے رکھیں, اس پہ سوئے ڈالیں, ہرا دھنیا, پودینہ, باریک پیاز, چاٹ مسالہ اور آپ ڈائریکٹ پاپڑی میں سرو کریں. اور وہ اتنا امیزنگ لگتا ہے. وہ ایک پوری فل میل ہوتی ہے اور آپ اس کو پاپڑی چاٹ کر سکتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ جی مہندی کے کھانے ہیں زیادہ تر. جب انشاءاللہ تعالی رونقیں تقریبات کی ریزیوم ہوں گی تو اگلی دفعہ آپ اپنی کسی بھی تقریب میں کاٹھیا واڑی چھولے بھی رکھ کے دیکھیے گا. اسی کے ساتھ اب یہ بھگاڑ لگنے لگا ہے. بھگاڑ ذرا ٹاپ شاٹ سے دکھا دیں, خوبصورت لگنے لگا ہے یہ. اینڈ اسی کے ساتھ سپر. اچھا جی پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. علماء اکرام ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج ہمارا ٹاپک, ہمارا سبجیکٹ عفو و درگزر کا ہے. یعنی عام طور پہ ہم کوشش کر کے بھی لوگوں کی اگر چھوٹی بڑی غلطیوں کو معاف نہیں کر پاتے, ہمارے دلوں میں وہ سختی آ جاتی ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے دین کے تھرو ہماری کس طرح رہنمائی کرتے ہیں. علماء اکرام سے جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں فاطمہ خافقی صاحبہ, بہت بہت شکریہ آپ کی بھی آمد کا. اور آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ حسین مسعودی صاحب. بہت شکریہ مسعودی صاحب آپ کی بھی یہاں پہ آمد کا. علامہ صاحب اگر گفتگو کا آغاز آپ سے کروں, ہم خود پرفیکٹ نہیں ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ آئے دن ہم سے غلطی ہو جاتی ہے, لیکن دوسرے کی خطا, دوسرے کی غلطی یا اپنے مزاج سے برعکس کوئی چیز ہو جائے تو اس کو معاف کرنا ہمارے لیے اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلیہ الطاہرین واصحابہ المنتخبین. اما بعد, بہت ہی یعنی وہ سوال ہے کہ جو ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا اور ہر ذات میں یہ چیز کہ میں یہ توقع تو کرتا ہوں کہ ہر آدمی مجھے معاف کر دے, لیکن میں کسی کی چھوٹی سی غلطی کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہوں. اور یہی وہ غلطی ہے کہ جس سے معاشرے میں ارتقاء رک جاتی ہے, تنزلی شروع ہو جاتی ہے. اگر ہم یہ کام کر لیں کہ لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دیں تو ہمارے معاشرے میں جو تنزلی یعنی جو گراؤ آ رہا ہے, جو ہم نیچے جا رہے ہیں, ڈاؤن ورڈ جو جا رہے ہیں,
वो रुक जाएगा और हम ऊपर की तरफ इर्तफा की तरफ जाने लगेंगे, इंसानियत को मिराज मिलने लगेगी। लेकिन आज मैं एक जुमला ज़रूर कहूँगा कि आज 10 रमज़ानुल मुबारक है चुके, और वो मोहसिन इंसानियत यानी हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो शरीक हयात हैं कि जो बिला शिरकत गैरी है, और 25 साल तक जिन्होंने रफ़ाकत अकेले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारी, यानी तमाम अज़वाज को अगर हम जमा कर लें तो वो 8 से 10 साल मिलता है, लेकिन इनका सिर्फ तनहा 25 साल का अरसा है। बहरहाल मैं इसी को आपके सवाल को, चूँकि मुझे जोड़ना है, सवाल आपका यकीनन बहुत अहम है, तो बस मैं इतना कहूँगा कि खुदाबंद आलम ने जितनी ज़्यादा ताकीद अफ़ और दरगुज़र की तरफ दी है, अगर हम अपना अंदाज़ा करें, बार बार उसने बताया कि अल्लाह क्या है, वो अफ़ करने वाला है, वो गफ़ूर है, वो कदीर है, यानी वो बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला है। इन्नल्लाह काना अफ़वन, कदीरा भी है और अफ़वन गफूरा भी है, दोनों माना से आया। यानी कुदरत को भी बताया, कुदरत रख के माफ़ करना। उसने कहा तुम में क्या कुदरत होगी, जो कुदरत मेरे पास है, लेकिन देखो मैं तमाम तर जहानों पर कुदरत रखने वाला कदीर हो करके भी क्या है, लोगों को माफ़ करता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ ये। और फिर मेरे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी को अगर हम देखते हैं तो नज़र इस तरीके आता है कि पूरी 63 साल की ज़िंदगी में कोई ऐसा लहजा नज़र नहीं आएगा कि जहां अफ़ और दरगुज़र का इम्कान मौजूद था और मेरे रसूल ने वो अमल अंजाम ना दिया हो। कैसी कैसी तकालीफ, 2 जुमले अगर इजाज़त देंगे तो मैं इसको मुकम्मल कर दूंगा ताकि वो समेट दूं जो आज की मुनासबत है और रसूल का खानवादा। यानी रसूल का घर क्या है, करीम इब्ने करीम है। मेरे रसूल ने पूरी ज़िंदगी सिवाय आफ़ और दरगुज़र के कुछ नहीं, कैसी कैसी तकालीफ नहीं हुई, बल्कि मैं कहूँगा कि छोटी तकालीफ, हम तो छोटी बात नहीं माफ़ करते। ज़रा सोचिए कि जब फतेह मक्का हुआ और मेरा रसूल जिस मक्के से निकाला गया, जिस मक्के में 3 साल सोशल बाइकाट करके शेब अबी तालिब में पूरे घर वाले के साथ घाटी में बंद रहे, और फिर गारे हिरा को ले लीजिए, गारे सौर को ले लीजिए, मक्के की हिजरत को ले लीजिए, और वहाँ पे ओजनियों को डालने को ले लीजिए, और घरों से गलाजत को फेंकने को ले लीजिए, और रास्ते में कांटे बिछाने को ले लीजिए। यानी कैसी कैसी तकालीफ मेरे रसूल को मक्के में नहीं दी, मक्के वालों ने नहीं दी, लेकिन जब फातेह बन के आ रहा था तो सर झुका हुआ था। सुभान अल्लाह। ऐसे ऐसे लोगों के घरों को जाए अमान करार देती थी कि जो इम्कान नहीं है। यानी वो सैयदुल शुहदा जो रसूल खुदा के चचा हजरत अमीर हमजा हैं, वो उनकी शहादत तकलीफ दे तरीन शहादत थी मेरे रसूल के लिए ओहद की, लेकिन उनके भी दुश्मनों को आप माफ कर देते हैं। और फिर मैं कहूँगा इनके घराने को देखें, अगर हजरत खदीजतुल कुबरा को देखें या इनके घर वालों को देखें, तो बस एक जुमला मैं मुकम्मल कर दूं ताकि बात मुकम्मल हो जाए कि इनके घराने में भी सन 60 हिजरी के बाद भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में दुश्मन आ जाता है पनाह लेने के लिए, अपने घर वालों को छोड़ करके जाता है। ख्याल ये था कि अगर छोड़ूंगा तकलीफ तो होगी, लेकिन क्या है, अमान मिल जाएगी, जान की अमान मिल जाएगी। जब वापस आया और वापस आने के बाद अपने घर वालों को फर्जंद रसूल इमाम ज़ैनुल आबिदीन के घर से लेके जा रहा था, तो एक सवाल किया उसने कि कितनी तकलीफ दी तुम्हें इनके घर वालों ने। जवाब कितना खूबसूरत है, देखिए कहाँ की बात है। उन्होंने कहा तकलीफ जिंदगी भर वो सुकून और चैन तुम ना दे सके जो करीम इब्ने करीम के घराने वालों ने हमें सुभान अल्लाह, वो माफी, तो वो रियायत, यही रवैये हैं और यही हमारे यहाँ की इक़्तिदार है, इसको हमें फॉलो करना है। लेकिन ये आज की दुनिया में हमारे लिए मुमकिन हो नहीं पाता, बहुत मुश्किलात आती हैं। फातिमा जी, आपसे भी यही सवाल करना चाहूँगी कि हम जब ये मिसालें देखते हैं तो आम हमारा तासुर ये होता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनका अजीम घराना, इन पर तो अल्लाह ताला की ख़ास एक करम नवाजी थी, उनमें पेशेंस, सब्र बहुत ज़्यादा था, और मेरे ख्याल में हम तो उसकी खाक के भी बराबर नहीं हैं। लेकिन क्या कर सकें कि उसका एसेंस हमारी ज़िंदगियों में भी आ सके, और वो गुस्से का लम्हा जब हमसे दूसरा बर्दाश्त नहीं हो रहा, उस वक्त ये हमें याद रहे कि हमने इस तरह अपने आप को कंडक्ट करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत खूबसूरत सवाल है और बहुत ही खूबसूरत मौजू है। ये जो अफ़ू दरगुज़र है, ये हमारी ज़िंदगी से इस तरह से जुड़ा हुआ है।
جو بھی ہم عبادات کرتے ہیں نماز روزہ حج زکوٰۃ، اور اس میں اگر ہمارے پاس صبر نہیں ہے اور ہم دوسروں کو اسپیس نہیں دے سکتے ہیں، اور کہتے ہیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نفس کو چھوڑ دے اور اللہ کو پالے، تو یہ سارا کچھ ریلیٹ جو ہے وہ نفس سے ہے. یہ نفس جو ہے ہمیں ابھارتا ہے، نفس ہمیں کبھی بھی معاف کرنے پہ آمادہ نہیں کرتا. بالکل. ہم مطلب اگر کسی نے ہمیں تکلیف دی ہے، کسی نے ہمیں اذیت دی ہے، تو ہمارا دل اتنا وسیع نہیں ہو پاتا کہ ہم کسی کو معاف کر سکیں. کہنا آسان ہے، باتیں کرنا آسان ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان الحمید میں فرمایا کہ نبی میرے بندوں سے کہہ دو کہ جب تم مجھ سے یہ امید رکھتے ہو کہ میں عفو و درگزر کروں اور میں تمہیں معاف کر دوں، تو میری صفت، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی صفت ہے کہ معاف کر دینا، درگزر کر دینا. تو اگر ہم اس طرف لے کے جائیں گے، یا میرا رب بھی تو معاف کرنے والا ہے اور پھر معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. قرآن کریم فرقان الحمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ، اب یہ جو مہینہ ہے یہ سمیٹنے کا مہینہ ہے، رحمتیں برکتیں اور تقوی حاصل کرنے کا مہینہ ہے. تو ہم اللہ کی پسندیدہ بندے کس طرح بن سکتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان الحمید میں فرماتا ہے کہ جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں، اب کیوں نہیں برداشت کرتے کہ ہمیں سے غصے کو ضبط نہیں ہو پاتا. اور ضبط کیسے ہوگا؟ نفس کو چھوڑ دو، یعنی نفس کو بالکل الٹ چلنا، اور اس مومنٹ میں حاضر ہو جاؤ. ہاں، نفس کی جو الٹ چلتے ہیں اس کو کہتے ہیں ورا. یعنی نفس کے الٹ جب ہم چلتے ہیں تو نفس جیسے پانی مانگ رہا ہے اس وقت، اگر ہمارا نفس کہہ رہا ہے لیکن ہمارا روزہ ہے اور ہمیں یہ پتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کیونکہ روزہ تو اللہ کے لیے نا، اور اللہ ہی اس کا بدلہ دینے والا ہے. 3 چیزیں ایسی ہیں جو کہ میزان، اعمال کے میزان میں سما نہیں سکتی ہیں، اس کا بے حساب اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کا بے حساب اجر میرے پاس ہے. ٹھیک ہے، یعنی کوئی اجر کو سمرائز نہیں کیا ہوا ہے، اس کی کوانٹٹی نہیں ہے، ان لمیٹڈ بتایا. دوسرا کہا عفو و درگزر، جو لوگ معاف کر دیتے ہیں تو ان کا جو اجر ہے وہ میرے ذمے ہے. دیکھیں 2 چیز. پھر تیسری چیز کیا ہے کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ اس کا جو بدلہ ہے وہ میں دوں گی. ان تینوں چیزوں کو کوئی لمٹ نہیں بتائی اللہ نے کہ بے حساب اجر ہے. تو یہ جب ہی ممکن ہو سکتا ہے جب ہم اپنے نفس کے ساتھ ایک معاہدہ کریں کہ ہم نے جو عمل کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے، اگر ہم نے کسی کو معاف کرنا ہے، کسی نے اگر ہمیں تھپڑ، جیسے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو کسی نے گالی دی تو انہوں نے کہا، اس کو جواب میں دیا اور کہا کہ اگر قیامت کا وجود نہ ہوتا تو میں تمہیں بھی پلٹ کر جواب دیتا. یعنی وہ اللہ والے لوگ ایسے تھے، ان کو پتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے صبر کا. اور اچھا، یہ کتنی خوبصورت بات آپ نے کی ہے، کیونکہ عام طور پہ ہم کسی کی غلطی، اگر ایک تو کہا جاتا ہے کہ کسی کی اگر آپ نے واقعی اصلاح کرنی ہے تو اس کی غلطی اکیلے میں تنہائی میں پوائنٹ آؤٹ کریں. ہم اس کا بہت واویلا مچاتے ہیں، ہم دنیا کے سامنے ایک طرح سے اس کو رسوا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تمہاری اصلاح کے لیے کر رہا ہوں. پھر دوسری چیز یہ کہ جب آپ اصلاح کسی کی کر بھی رہے ہیں اور اگر وہ پلٹ کر آپ سے یہ کہہ دے کہ بھیا آپ ذرا اپنے کردار پہ تو نظر ڈالیے، آپ بھی تو یہی گناہ یا یہی غلطی آپ بھی سرزد کر رہے ہیں، تو ہمیں بڑا برا لگتا ہے. میں اپنی بات مکمل کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں، جب کوئی ہمارے ساتھ برائی کرتا ہے تو یہ اس کے برائی جو وہ کر رہا ہے ہمارے ساتھ، یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. اگر ہم اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ زیادتی کرنے والے کو تو اللہ قرآن میں بھی کہتا ہے کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا ہوں. تو اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ جن کے پاس درہم نہ ہو، جن کے پاس مال نہ ہو، اسباب نہ ہو. تو کہا کہ نہیں، مفلس وہ ہے کہ جب وہ روز محشر میں آئے گا، اپنے نماز روزے حج زکاتیں لے کر آئے گا، اپنے اعمال نامے لے کر آئے گا اور اتنے سارے کچھ اعمال لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اور جب اس نے کسی پہ بہتان لگایا ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کے ساتھ برا کیا ہوگا، اور اس شخص نے اللہ کی رضا، اس نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہوگا اور اس نے اللہ کی رضا کے خاطر اس کو معاف کر دیا ہوگا، تو وہ مفلس ہو جائے گا. اس کی نیکیاں جو ہیں اس کے پلڑے میں ڈال دی جائیں گی. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے علامہ صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. ہم اکثر لوگوں کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے، کوئی آپ کو تکلیف دی گئی ہے، تو آپ اس کو معاف کر دیں، اور یقیناً ہم سب کی کوشش بھی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کو وقت گزرنے کے بعد یہ پتہ چلے کہ جس کو آپ نے معاف کیا تھا
اب وہ تکلیف میں آ گیا ہے یا اللہ کی پکڑ میں آ گیا ہے, وہ زوال میں آ گیا ہے, تو کہیں نہ کہیں اندر سے آپ کو ایسا لگتا ہے, اور شیطان اس وقت آپ کو بہکاتا ہے, آپ کو وہ مزہ, وہ تسکین مل رہی ہوتی ہے کہ دیکھو اگلے کو تکلیف ہے. اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے اپنے ایک جس کو کہتے ہیں نا انگلی بھی نہیں اٹھائی, لیکن اللہ کی قدرت اب جب انسان پر اس کا وہ پکڑ لے کے آتی ہے تب کیا کرے؟ سب سے اہم بات یہ کہ وہ لوگ جو دوسروں کے نفع کے لیے سوچتے ہیں, خیر الناس من ینفع الناس, آج وہ تکلیف میں ہے, اس وقت اس کے لیے تکلیف کے رفع ہونے کے لیے دعا کرو, خدا سے دعا کرو کہ پروردگار میں تکلیف میں آیا یا نہیں آیا کبھی اس کی وجہ سے, لیکن یہ تیرا بندہ ہے, یہ میرا دوست ہے, یہ میرا رفیق ہے, یہ میرا ہمسایہ ہے, یہ میرا رشتہ دار ہے, یہ میرا بھائی ہے, یہ میرا تعلقاتی ہے, یہ میرا کلیگ ہے, کوئی بھی ہے, آج یہ تکلیف میں بارے لہا اس کی تکلیف کو رفع کر دے. یہ وہ درجہ ہے, بلکہ اس کے لیے صدقہ کرے, بلکہ اس کے لیے درود شریف پڑھ کر کے ہدیہ کرے کہ پروردگار محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں بار لہا اس کی مشکل کو رفع فرما دے, مشکل کشا کے صدقے میں ان کی مشکلات کو حل فرما دے. یعنی گویا انسان کو ہمیشہ معاشرے کی, اور یاد رکھیے کیسے کیسے واقعات, اب اس وقت اتنا وسیع موضوع ہے اور وقت اتنا مختصر ہے کہ کون سی بات کو کیا جائے. میں صرف ایک مثال دے دوں کہ دیکھیے انسان کے حوالے سے یہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ خود خداوند عالم نے قرآن مجید میں بھی بار بار اس چیز کی طرف, اس کی صفت رحمانیت اور عفو اور درگزر اس کی تمام صفات پر غالب ہے, وہ قدم قدم پر معاف کرتا ہے. ہم اس سے طلب نہیں کرتے, وہ ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے, ہم اس کی طرف رجوع نہیں کرتے, وہ ہمیں معاف کرنے کے لیے انتظار کر رہا ہے. اچھا یہ معافی کیوں اس نے دی؟ اس لیے کہ معاشرے میں اگر لڑائی کی طرف آپ جائیں گے نا, برائی کی طرف جائیں گے تو یہ تباہ و برباد ہو جائے گا, اور اگر اس معاشرے کو آپ نے ارتقاء دلانی ہے تو لا محالہ آپ کو برائیوں کے اوپر پردہ ڈالنا ہے. پردہ ڈالنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی ہر غلاظت کو چھپایا جاتا ہے. اگر ایک جانور سے بھی دیکھیں, ایک جانور کو بھی دیکھیں تو اس کو اتنی تہذیب ضرور ہے کہ جو بری چیز ہے اس کے اوپر پردہ ڈال دیا جائے. صاحب لیکن ایک دفعہ پھر اسی بات کو میں آپ سے کلیرٹی اس پہ چاہوں گی, لوگوں کے لیے وضاحت چاہوں گی کہ دل میں جو رعونیت آ جاتی ہے, جو غرور آ جاتا ہے کہ میں نے دیکھے کسی نے میرے ساتھ برائی کی تھی, اب دیکھو اللہ کی پکڑ ہوئی ہے, اور باقاعدہ اس پہ بیٹھ کے باقاعدہ اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے کہ دیکھا اس نے میرے ساتھ برا کیا تھا. بہن نے اس کی طرف ایک اشارہ کر دیا تھا, من عرف نفسہ فقط عرف رب. حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا. یہ نفس عجیب سواری ہے, اگر اس کی لگام تمہارے قابو میں, حضرت علی کا جملہ, اگر تم نے اپنے نفس کی لگام کو اپنے قابو میں رکھا ہوا ہے تو یہی سواری تمہیں کل صراط کراس کرا دے گی. اور اگر یہ نفس کو تم نے سدھارا نہیں, اپنا قابو میں کیا نہیں, تو یہ سواری تمہیں اٹھا کر کے آسمان سے زمین کی طرف پھینک دے گی. تو یہ بلندی کو بھی, یعنی جتنی محنت کر کے آپ نے ریاضت کر کے, عبادت کر کے, تقوی کر کے, علم حاصل کر کے وغیرہ وغیرہ, مال دولت شہرت خاندان سب حاصل کر لیا, لیکن اگر کیا ہے آپ نے اپنے نفس کو قابو نہیں کیا تو ایک دن وہ ضرور آئے گا. اس دنیا میں یہ آتا ہے کہ پھر رسوا ہوتا ہے انسان. بے شک آپ نے اپنے نفس کے اوپر آپ کا اپنا قابو, مجھے بہت خوبصورت بات لگی تھی فاطمہ جی کی, جب انہوں نے کہا کہ اگلے کا فعل, اگلے کا عمل تو اس کے ساتھ ہے, لیکن آپ نے صرف اپنے عمل کی, اپنے ایمان کی, اپنے طریقے کی جواب دہی کرنی ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, میں واپس آتی ہوں. ہیلو جی, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بیٹا. جی ہیلو جی, کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ بیٹا میں کراچی سے بات کر رہی ہوں, مسز نثار بات کر رہی ہوں میں. کیا حال چال ہے آپ کے؟ رمضان مبارک آپ کو. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو, جیتی رہو بیٹا, خوش رہو, اللہ صحت دے, تندرستی دے باری تعالیٰ, اپنے ماں باپ کا دل تمہارے ٹھنڈا رہے, اور آج کل یہ جو کورونا کا بیٹا چل رہا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو صحت مند اللہ تعالیٰ اور شفائے کامل عطا فرما دے باری تعالیٰ, اپنی رحمت برسا دے رب العزت.
तो बेटा मेरा आपसे सवाल ये था जी। कि मैं ये पूछना चाहती थी उलमा साहब से कि मैंने बेटा मेरे ना एडॉप हमने की थी जी। तो मेरी कोई औलाद नहीं, यानी कि मेरे एक बेटा हुआ था, उसकी डेथ हो गई थी मेरे बेटे की। जी, उसके बाद समझ लें कि मेरी कोई औलाद नहीं हुई, क्योंकि वो सही। बहुत मुश्किल से हुआ था, और जी। उसके बाद उसकी डेथ हो गई 15 दिन के बाद। तो मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी ना। सही। तो मेरे हस्बैंड जो थे वो यानी कि वो सब कहते थे कोई बच्चा ला दो। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि क्या कहते हैं 4-5 साल के बाद ना, उसके 4-5 साल के बाद तो मेरे हस्बैंड आ रहे थे, तो झाड़ियों में से ये बच्ची मिली ना, तो उधर सारे यानी कि लोग थे, तो मेरे हस्बैंड उठा के उसको घर पे ले आए ना बच्ची को ना। सही। जब वो मेरी गोद में आई तो आप यकीन करें मेरी ममता छलक पड़ी उसके देख के, जो है मैंने उसको अपना दूध पिलाया। उसकी शादी अब हमने कर दी बच्ची की। उसके ससुराल वाले जो है ना, वो बच्ची मुझसे खुद भी नहीं मिलना चाहती है, कहती तुम मेरी माँ नहीं हो। मैंने उसको अपना दूध भी पिलाया। मेरे पर छुरी उठा लेती है जब मैं उसको मिलने के लिए गई। अभी तकरीबन कोई 6-7 महीने हो गए होंगे। मेरे पर छुरी उठा ली, मुझे मारने के लिए आती है। उसका शौहर मुझे मारने आता है। उसका ससुर कहता है हमें जेवर दो, हमें ये दो, हमें वो दो, कि वो उसका शौहर भी मारने के लिए मुझे आता है। मिसेस निसार, आई एम सो सॉरी टू हेयर दिस, और आपकी बहुत ही तकलीफ दे ये कहानी है, और आपकी तकलीफ, आपका जो इस वक्त आप जिस कर्ब से गुजर रही हैं वो हम महसूस कर सकते हैं। मेरे पास वक्त कम है, मेरी रिक्वेस्ट होगी PCR से कि इसको कॉल को ऑनलाइन रखें, उलमा इकराम से हम इनको कंसल्ट कराएंगे। जो भी आपका मसला है, जो भी आपको इसके हवाले से, दीन के हवाले से रहनुमाई दे सकते हैं, हम ज़रूर देंगे। लेकिन यहाँ पे गुफ्तगू को वाइंड अप करते हुए मैं उलमा इकराम से, फातिमा जी आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि जब इंसान इतनी तकलीफ़ में होता है, खुसूसन जैसे माँ की उन्होंने बात की कि एक ममता भी है, एक मोहब्बत भी है, लेकिन मुश्किल है उनके ऊपर, कोई एक ज़रा सी छोटी सी नसीहत या बात जिसको आप कहना चाहें? ये जो समझ रही है मुसीबत है, तो इसके लिए हदीस है कि जब मोमिन को एक कांटा भी चुभता है ना उसकी तकलीफ़ पे, उसको कोई परेशानी आती है, उस पर गम आती है, मुसीबतें आती हैं, तो उसके बदले जो है अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को मिटा देता है। फिर मौला अलैहि करम अल्लाह वजहुल करीम फरमाते हैं कि जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। तो जब कोई आपने एहसान किया, अल्लाह की रज़ा के लिए किया, अगर आपके साथ ये मामलात पेश आ रहे हैं तो आप ये ना समझें कि आपको आपके गुनाहों की सज़ा मिल रही है। असल में अल्लाह तबारक व तआला हर बंदे की असलियत आपके सामने लेकर आता है और फिर बताना चाहता है कि सिर्फ मैं हूँ तेरा, फातिमा जी ये बहुत अहम बात है। अनफॉर्चुनेटली मुझे ब्रेक की तरफ जाना पड़ा है। मसूदी साहब, फातिमा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। कल मैं चाहूँगी कि ये टॉपिक, मसूदी साहब वक्त मेरे पास बिल्कुल नहीं है, बहुत माजरत के साथ, लेकिन कल हम इसी इशू को, इसी कॉलर को हम दोबारा लेके प्रोग्राम में चलेंगे, बिकॉज मैं ज़रूर चाहूँगी, ये एक ऐसा इशू है, ऐसी तकलीफ है जिससे हम बहुत सारे लोग इससे शायद गुजर रहे होंगे या गुजरते होंगे। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बाराने रहमत, और अब हम जिस तरह थ्रू आउट ही गुफ्तगू करते रहे हैं तारीख़ के पस मंज़र में, तारीख़ हमें बहुत कुछ सिखाती है, और यकीनन अगर आगे बढ़ने के गुर हमने सीखने हैं तो हमें क्या पैटर्न को रियलाइज़ करना पड़ेगा, डॉट्स को कनेक्ट करना पड़ेगा कि हमारे गुज़िश्ता ज़माने की फतूहात में हमारा क्या किरदार था, उस वक्त हमारी क्या बिलीव्स थी, हमारा सेल्फ़ इस्टीम, हमारा कॉन्फिडेंस, और हमारा दुनिया को देखने का जो रवैया था, वर्ल्ड व्यू जिसको कहा जाता है, वो क्या था। अक्सर लोग तारीख़ में फंस कर भी रह जाते हैं, अपनी पुरानी यानी गुज़िश्ता ग्लोरी को याद करते रहते हैं। मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था कि तुर्की में ख़ास तौर पे ये बात उनके रवैये में आपको नज़र आएगी कि वो कहते हैं कि जी हमने तो दुनिया पे हुकूमत की है, दुनिया की सरबराही की है, तो वो एक फातिहाना अंदाज़ आप देखें कि पूरी कौम में नज़र आता है। इसके अलावा जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके बारे में भी यही कहा जाता है कि वो अपनी तारीख़ को अपने से बड़ा करीब समझते हैं और उस पर प्राउड फील करते हैं। चाहे आप ईरान की बात करें जो अपनी फ़ारसी तारीख़ पे बहुत नाज़ा हैं, चीन की बात करें जो अपने हर दौर को और जितनी उन्होंने उसमें रिसर्च उस वक्त की थी उसको अपने दिल से बड़ा करीब मानते हैं। अगर इस्लामी तारीख़ को भी देखा जाए तो हमारी फतूहात हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, किस तरह उस वक्त एक जद्दोजहद थी आगे बढ़ने की और अपना बेहतरीन करने की, यानी एक्सीलेंस के पीछे हम जाते थे, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिज़िक्स हो, एस्ट्रोलॉजी हो। मुस्लिम साइंसदानों ने उसकी बुनियाद रखी थी क्योंकि एक जुस्तजू थी ज़्यादा सीखने की, अल्लाह के नाम से सीखने का और इल्म हासिल करने का अमल शुरू किया जाता था, और इसी तरह इसी जद्दोजहद और इसी बर्तरी के साथ बड़े बड़े इलाकों को फ़तह किया जाता था।
آج اگر بات کریں یعنی 10ویں رمضان مبارک کی، تو ہمارے خطے میں اسلام کا پہلی دفعہ آنا یعنی باب الاسلام جس طرح سندھ کو کہا جاتا ہے، وہ بھی 10ویں روزے کو یعنی 10ویں رمضان کو ہی فتح کیا گیا تھا۔ محمد بن قاسم کی یہ تاریخ ہمیشہ دنیا کو یاد رہے گی۔ اسی حوالے سے ہم نے بنائی ہے ایک چھوٹی سی رپورٹ جس میں آپ کو دکھاتے ہیں کہ کہاں سے یہ قافلہ چلا، اور عام طور پہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ اگر انسان کا اصل برتنا ہو کہ اس میں کتنا ذیل، کتنا سٹیمنا ہے، تو اگر آپ دیکھیں بہت بڑے بڑے جو لوگ گزرے ہیں ان میں ایک چیز یہ کامن تھی کہ انہوں نے بہت کم سنی کی عمر سے ہی اپنا یہ رویہ، اپنا یہ خاص کیریکٹر سٹریٹ دنیا کے سامنے رکھا۔ محمد بن قاسم نے جب سندھ کو فتح کیا تو کئی روایات میں 17 اور کچھ میں 18 سال ان کی عمر بتائی جاتی ہے، اور آج اگر ہم دیکھیں تو 17-18 سال کو بہت کم سنی کی عمر سمجھتے ہیں، لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ دور جدید میں بھی آپ کو بہت ساری ایسی مثالیں ملیں گی جب ینگ لوگ اپنا لوہا منوا رہے ہیں، اور جہاں پہلے کہا جاتا تھا کہ آپ سالہ سال دہائیاں کام کریں تو آپ بلینئرز بنیں گے، اب دنیا نے پہلی دفعہ دیکھا ہے بہت کم سنی کی عمر میں لوگوں کے پاس ویلتھ کی، دولت کی، وسائل کی فراوانی۔ لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کی جستجو کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں، اور تاریخ کے دریچوں میں ذرا آپ کو لیے چلتے ہیں۔ محمد بن قاسم نے 10 رمضان مبارک کو دارالاسلام کے طور پہ سندھ کو فتح کیا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس حوالے سے یہ پیکج۔ 10 رمضان المبارک یوم باب الاسلام۔ اس دن 17 سالہ محمد بن قاسم نے سندھ میں مظلوم مسلمانوں کو ریاستی ظلم سے نجات دلائی۔ عراق کے گورنر حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو سندھ بھیجا، جنہیں راجہ دہر کے حکم سے قیدی بنا لیا گیا تھا۔ اسے حقوق انسانی کی بحالی کے لیے انسانیت کے دور جدید میں پہلا عسکری اقدام بھی کہا جا سکتا ہے۔ 10 رمضان المبارک سن 39 ہجری کو راول اور روہڑی کے مقام پر محمد بن قاسم نے راجہ دہر کو شکست دی، اور یوں محمد بن قاسم کا فتح حاصل کرنا امت مسلمہ کی تاریخ میں ایک نئے باب کا آغاز ثابت ہوا۔ محمد بن قاسم کی سندھ میں آمد سے اسلام کا داخلہ ہندوستان میں ہوا۔ اسی نسبت سے سندھ باب الاسلام کہا جاتا ہے، کیونکہ ہندوستان پر اسلام کا دروازہ یہیں سے کھلا تھا۔ محمد بن قاسم نے اس خطے میں اسلام کے جو بیج بوئے، ان سے آخر کار شجرہ طیبہ کی شکل میں ایک نئی مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان کا ظہور ہوا۔ ابن قاسم نے سندھ سے ملتان اور کشمیر تک اسلامی دعوت کو پہنچایا، اور اس طرح بر صغیر ہند میں ایک نئی ثقافت و تہذیب کی بنیاد رکھی۔ محمد بن قاسم نے کم عمری میں نہ صرف اس خطے میں اسلام کو پھیلانے کی کوشش کی، بلکہ ایک ایسا نظام قائم کیا جس میں اس وقت کی آبادیوں کو حقوق انسانی دیے گئے، ان کے ساتھ مذہبی رواداری کا اظہار کیا گیا، اور انہیں پوری مذہبی اور ثقافتی آزادی دی گئی کہ وہ اپنے رسم و رواج پر بغیر کسی دباؤ کے عمل پیرا رہ سکیں گے۔ باب الاسلام کی ایک اور اہمیت یہ بھی ہے کہ بر صغیر کے امت مسلمہ کو دنیا کے باقی تمام مسلمانوں کے ساتھ جوڑنے کا ایک بنیادی عمل تھا، جس کے بعد اس سرزمین سے ایسے صاحب علم افراد ابھرے جنہوں نے علوم اسلامی کے مراکز میں اشاعت علم میں اہم کردار ادا کیا۔ جی، آج کی اسلامی تاریخ یعنی 10 رمضان مبارک دارالباب الاسلام کا دن، اور بڑا امپورٹنٹ ڈے ہے ہمارے لیے، اور خاص طور پہ میں ہمیشہ سمجھتی ہوں، جیسے رپورٹ میں ذکر بھی تھا کہ ہر فاتح جس جگہ کو فتح کرتا ہے وہاں کی تہذیب، وہاں کے کلچر پہ اس کا بہت بڑا انفلوئنس ہوتا ہے۔ تو یہ جو اسلامی ہم نقطہ نظر دیکھتے ہیں یا ایک طرح سے لوگوں کی آگہی ہمارے دین کے بارے میں، اس میں اس فتح کا بڑا ایک اہم کردار ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی پروگرام میں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کئی لوگوں کے لیے یہ رمضان مبارک نئی ذمہ داریاں لے کے آئے، ان کی زندگی بالکل مختلف ہو چکی ہے۔ ہم اکثر ابھی تک یہ بات کرتے رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن میں آپ کی صورتحال کیا ہے، لیکن آپ ان کے بارے میں سوچیے جن کے لائف ایونٹس اس سے افیکٹ ہوئے تھے لاک ڈاؤن سے بھی۔ جس طرح کے مثال کے طور پہ اگر لوگوں کی شادیاں تھیں، کوئی گھر میں تقریبات تھے، تو وہ پوری پلاننگ سائڈ لائن ہو گئی۔ اگر آپ یو وانٹ ٹو گو ہیڈ اینڈ گیٹ میرڈ تو آپ کو بڑے ہی قلیل وسائل میں کم لوگوں کے ساتھ شادی کرنی تھی۔ اچھا، اسی طرح اگر ہم دیکھیں زندگی کے اور لائف ایونٹس کی طرف، مثال کے طور پہ جب آپ کی فیملی بڑھتی ہے، جب آپ کے گھر ایک ننھا سا مہمان آتا ہے، وہ بھی اپنے ساتھ نئی ذمہ داریاں لے کے آتا ہے۔ میری ایک بہت اچھی دوست جن کو آپ ہمیشہ میرے رمضان کے پروگرام میں دیکھتے ہیں، وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اپنی انہی نئی ذمہ داریوں کی وجہ سے اس دفعہ میرے خیال میں رمضان مبارک میں انہوں نے اپنی جو سرگرمیاں ہیں، جو ایکٹیویٹیز ہیں، ان کو کافی محدود رکھا ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی مشہور ثنا خواں جویریہ سلیم۔ السلام علیکم جویریہ، بہت
بہت بہت مبارک ہو آپ کو اس نئی ذمہ داری کے لیے. ماشاءاللہ آپ کے گھر بیٹی آئی ہے, اور جیسے کہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ blessed is that woman whose first born is a daughter, یعنی وہ خاص اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے اس خاتون پہ جس کی پہلی اولاد ایک بیٹی ہو. تو ماشاءاللہ اس ذمہ داری کے ساتھ اور زندگی کے اس نئے ایک دور کو آپ شور انجوائے کر رہی ہوں گی. کس طرح گزر رہا ہے رمضان؟ جی تھینک یو سو مچ. السلام علیکم سدرا اینڈ تمام لوگ جو اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, کیمرے کی بیک سائڈ پہ پوری ٹیم کو اور تمام دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو, سب کو بہت سلام اور رمضان شریف کی بہت مبارکباد. اور پہلا عشرہ دیکھتے دیکھتے اتنی جلدی سے گزر گیا. تھینک یو سو مچ, خیر مبارک. الحمدللہ فیلنگ سو بلیسڈ آفٹر دا بیبی اینڈ الحمدللہ. بس اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے, کتنا بھی لاک ڈاؤن ہے, کتنی بھی چیزیں ہیں, مگر سدرا میں ایک بات دیکھتی ہوں کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں کمی نہیں ہوئی, ہمارے دسترخوانوں میں کمی نہیں ہے, ہماری چیزوں میں جو ہم استعمال کرتے تھے اس میں کمی نہیں ہے. اللہ کا بڑا احسان ہے, شکر ہے, کرم ہے, جتنا ہم شکر ادا کریں وہ کم ہے اس ذات کا. بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وبا سے اور اس پینڈیمک سچویشن سے جلد از جلد ہم سب کو باہر نکالے, اور جو لوگ جہاں جہاں مجبور ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مجبوریوں اور ان کی پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے. آمین اللہم آمین. جویریہ کہہ رہی ہیں, بلکہ جس طرح ابھی آپ نے ذکر کیا نا کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں, انسان بے صبرا ہے, ہمارے ارد گرد کے حالات ہم پر حاوی ہو جاتے ہیں, لیکن آج آپ کو بہت مس کر رہے ہیں اسٹوڈیو میں. سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہیں گے, اور جبکہ آپ میرے ساتھ اس طرح ویڈیو کال پہ موجود ہیں ہی, تو ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ کوئی خوبصورت سا کلام اپنی آواز میں ضرور مجھے اور میرے سامعین ناظرین کو سنائیے. جی ضرور, بالکل. دعائیہ کلام پیش کر رہی ہوں کیونکہ اس سچویشن میں سب سے زیادہ ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہے, اور تمام امت کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے لیے دعا کریں. اور میں چاہوں گی جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں, جتنے لوگ سن رہے ہیں, تمام لوگ اس میں شامل ہو جائیں. میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم. تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم, تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم. یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں, سب پہ تو ہی تو ہے مہربان, ہم تیرے در سے جائیں کہاں, تو ہی سنتا ہے سب کی صدا, تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ جویریہ اپنی خوبصورت آواز میں یہ کلام پڑھنے کے لیے, اور یقیناً ہم سب کے دلوں کی آواز ہے. جس طرح جب ہم اپنے رب کو پکارتے ہیں تو خوبصورت ناموں سے پکارتے ہیں. کبھی ہم کہتے ہیں یا ارحم الراحمین, یعنی سب رحم کرنے والوں میں بڑھ کر رحم کرنے والا, یا اکرم الاکرمین, یعنی تمام کرم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر کرم کرنے والا. ہم میں سے کون ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کا اس وقت آسرا نہیں ہے, ضرورت نہیں ہے. اسی امید اور اسی دعا کے ساتھ کہ رحمتوں کا عشرہ تو آج ہم سے رخصت ہو رہا ہے, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے کا جو موقع ہمیں اگلے 10 روز میں دوسرے عشرے میں ملے گا, اس کا ہم بھرپور استعمال کریں گے ان مبارک ساعتوں کا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, we'll be right back. ان کی
آواज़ میں نہ صرف ایک ایسا جادو، ایک ایسا امپیکٹ ہوتا ہے کہ ہم اس سے کنیکٹ کر پاتے ہیں، بلکہ کہیں نہ کہیں ہم اپنی دعاؤں میں، اپنے دلوں میں دعاؤں کا سلسلہ دوبارہ چلا لیتے ہیں. یعنی یہ کلام تو سن رہے ہوتے ہیں لیکن شاید ہمارے ذہنوں میں وہی مناظر ہوتے ہیں کہ جب ہم خود بیت اللہ کی زیارت کریں، یا جب ہمارے اندر اگر یہ آرزو ہے تو وہ شدت اختیار کر لیتی ہے. اسی بات پہ گوہر بھائی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، کوئی ایسا کلام سنائیے کہ یہ جو میں نے کہا، یہ جو ہماری خواہش ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی، اس سے استغفار چاہنے کی، اس کی رحمت، اس کی کرم مانگنے کی، اگر اس کو کچھ اجاگر کرتا ہوا کوئی ایسا کلام ہو. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے، مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے. کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا، ہمیں باد صبا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں، ہمیں باد صبا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں. قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل، قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے. بڑی امید ہے سرکار قدموں